سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تجویدی قاعدہ کورس بک نمبر 1 اور سبق نمبر 6 جو ہے نا ہم نے آج پڑھنا ہے، اور وہ ہے پڑا زبر کے متعلق. پڑا زبر حرف کے اوپر آتا ہے، اسے کھینچے اور جھٹکا دیے بغیر پڑھنا ہے. زبر والے حرف کی آواز اوپر جاتی ہے، اس لیے اس کی ادائیگی کے وقت منہ کو زیادہ نہ کھولیں. پڑا زبر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے بغیر پڑھا جاتا ہے. تو یہ اس کی تعریف ہو گئی پڑا زبر کی، کہ پڑا زبر جو ہے اس کی کیا تعریف ہے اور کس طریقے سے جو ہے نا ہم نے اس کو پڑھنا ہے. یہ تو اس کی تعریف ہو گئی. آگے پڑھتے ہیں ابھی. اب اس کی مشق با زبر با، یعنی اس کی صحیح آواز ہے با. صرف انہیں ہونٹ جو ہے آپ کے کھولیں، ہونٹ ہی کھولنے ہیں صرف، اور انہیں کھینچنا نہیں. جس طرح ہم نے اس کی تعریف میں پڑھا تھا کہ کھینچنا نہیں، یعنی با نہیں پڑھنا، با زبر با اس طرح کر کے نہیں پڑھنا. با زبر با، یعنی صرف ہونٹ کھولیں، اس سے زیادہ آواز کو نہیں کھینچنا. اس طرح جھٹکا بھی نہیں دینا، یعنی با زبر با با بھی نہیں پڑھنا، یعنی جھٹکا بھی نہیں دینا بغیر جھٹکے، اور اس طرح بغیر لمبا کیے ہوئے، یعنی کھینچنے کے بغیر اس کو پڑھنا ہے. با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا. اس کو انہیں سا نہیں پڑھنا ہے، سین کی آواز میں نہیں پڑھنا. سین الگ حرف ہے، اور ثا جو ہے نا زبان کی نوک ثناء علیہ کے کنارے کے ساتھ لگے گی، اور نیچے دانتوں کے ساتھ زبان کو ٹچ نہیں کرنا. ثا. جیم زبر جا، ح زبر ح. اس کو ح پڑھنا ہے، آ نہیں پڑھنا. آ جو ہے نا ہا وہ الگ حرف ہے، ح پڑھنا ہے، گلے کے درمیان سے آواز نکالنی ہے. ح زبر ح، خ زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ. اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے اس کا رواں کرنا ہے. تو رواں جو ہے نا پڑھتے ہیں ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ. یعنی اس کو ا نہیں پڑھنا. عین کی آواز جو ہے نا اس کو اگر ہم ا پڑھیں گے تو ا جو ہے نا وہ حمزہ زبر ا ہو جاتا ہے، وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے. عین کی آواز کو بھی گلے کے درمیان سے نکالنا ہے. جس طرح ح کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، اسی طرح عین کی آواز کو بھی گلے کے درمیان سے نکالنا ہے، اور اس کا صحیح مخرج یہی ہے. یعنی عین اور ح میں آپ نے فرق کرنا ہے. یعنی عین اور ح کی آواز کو گلے کے درمیان سے نکالنا ہے، حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کرنا ہے. تو یعنی ا نہیں پڑھنا بلکہ ع پڑھنا. ع غ ف ق ک. تو ان میں بھی آپ نے فرق کرنا ہے. قاف اور کاف میں قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، کاف کو آپ نے باریک پڑھنا ہے. ل م ن و واو میں جو ہے نا ہونٹ گول ہوں گے، اور گول بھی اس طرح ہوں گے کہ پورے جو ہے نا گول نہیں ہوں گے. جس طرح انہیں ہونٹ جو ہے نا بندہ گول کرتا ہے، غنچہ سا بن جاتا ہے، کنارے آپس میں ملے ہوتے ہیں، درمیان صرف یعنی گول ہوگا. اس طریقے سے جو ہے نا و و ہ. تو یہ ہا جو ہے نا دونوں شکلوں میں آتی ہے. تو آواز ایک ہے، حرف ایک ہے. ا تو حمزہ بھی جو ہے نا عین کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور اس طرح حمزہ کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے. یا اب الفاظ کی صورت میں جو ہے نا ہم نے ان کو پڑھنا ہے. بلغ، یعنی اتنا اس کو ہم نے کھینچنا ہے، اس سے زیادہ اس کی آواز کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. بلغا نہیں پڑھنا، یعنی خاص کر جو ہے نا درمیان والا حرف جو ہے اس کو جو ہے نا عام طور پہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. درمیان والے کو، لفظ کے درمیان میں جو حرف آتا ہے اس کو کھینچتے ہیں، یعنی بلاغا اس طرح پڑھیں گے، یا آخری حرف کو جو ہے نا کھینچ لیتے ہیں، یا درمیان والے کو کھینچتے ہیں. تو اس غلطی سے بچنا ہے. برابر جو ہے نا زبر جتنی آواز ہے منہ یعنی آپ نے کھولنا ہے، بس اتنی. بلغ بلغ، امر مکث، رفع زعم، اخذ.
یہاں سے پھر پڑھتے ہیں رفع زعم اخذ. اب پڑھنا ہے کھڑا زبر. پڑا زبر جو ہے نا اس کے متعلق ہم نے پڑھ لیا ہے. اب آگے پڑا زبر کی اس کے مقابلے میں جو ہے کھڑا زبر جو ہے نا اس کو ہم نے سمجھنا ہے. کھڑا زبر بھی حرف کے اوپر آتا ہے, اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں. کھڑے زبر والے حرف کو زیادہ نہ کھینچیں. کھڑا زبر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے جو ہے نا, یعنی پڑا زبر کی تعریف جو ہے نا پہلے آپ نے جو ہے نا سن لی, اب کھڑا زبر جو ہے نا اس کی تعریف بھی آپ نے سن لی. تو اب آگے اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں. با کھڑا زبر با, تا کھڑا زبر تا, سا کھڑا زبر سا, جیم کھڑا زبر جا, حا کھڑا زبر حا, خا کھڑا زبر خا, دال کھڑا زبر دا, ذال کھڑا زبر ذا. تو یہ آپ نے اس کا جو ہے نا جوڑ رواں کا طریقہ جو ہے نا سمجھ لیا, ہجے کس طرح کرنے ہیں. تو اب رواں کے ساتھ اسی طرح پڑھتے ہیں. آگے صرف رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں. رو یعنی اتنا ہی کھینچنا ہے کھڑے زبر کو. ز سا شا صا وہ پو وہ گلے کے درمیان سے عین کی آواز آپ نے نکالنی ہے. ف ق ک ل م ن و ہ یہاں جو ہے نا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دو حروف جو ہے نا کیوں لکھیں, یعنی لکھنے میں فرق ہے. حرف ایک ہے, اس طرح بھی یعنی ہا لکھی جاتی ہے, دونوں آنکھوں والی جو ہا ہے اس طرح بھی جو ہے نا ہا لکھی جاتی ہے. اور حمزہ جو ہے نا وہ عین کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے, اس طرح الف کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے. تو الف جو ہے نا جب اس کے اوپر حرکات آ جائے یا نیچے آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا, وہ حمزہ ہوتا ہے. الف کب تک ہوگا, جب وہ بالکل خالی ہے, نہ اوپر اس طرح نہ اوپر نہ نیچے کچھ بھی نہ ہو, تو وہ کیا ہے الف ہے. جب الف کے اوپر یا نیچے کچھ حرکات آ جائیں یا اس کے اوپر جو ہے سکون آ جائے تو پھر وہ حمزہ ہوتا ہے. تو حمزے کی آواز کیا ہے آ. تو خواہ عین کی شکل میں لکھو یا الف کی شکل میں لکھو, اس کی اصل میں آواز ہے یا. تو اب آگے جو ہے نا چلتے ہیں الفاظ کی صورت میں جو ہے نا ان کو کس طرح ہم نے پڑھنا ہے. یہ اس طرح کریں گے. تو کھڑا زبر تو, ہا کھڑا زبر ہا, تو دونوں کو یہ کھینچنا ہے. حمزہ کھڑا زبر آ, یا کھڑا زبر یا, آ یا, تا دو پیش تن, آ یا تن, یعنی حمزہ کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے, یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے. تو ان دونوں کو ہم نے کھینچنا ہے اور آگے پھر تا کو نہیں کھینچنا. آ یا تن, عین کھڑا زبر آ, با زیر بی آ بی, دال کھڑا زبر دا, آ بی دا, تا دو زیر تین آ بی دا تین. تو یہاں زیر میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ زیر مجہول نہ ہو جائے, بے نہ ہو جائے. عابداتین. حمزہ کھڑا زبر آ, سا کھڑا زبر سا, آسا, را دو زیرین آسارین. حمزہ کھڑا زبر آ, لام کھڑا زبر لا, آلا, فا دو زیر فین آلافین. سین زبر سا, میم کھڑا زبر ما, سما, واو کھڑا زبر وا, سما وا, تا دو زیر تین سماواتین. تو یہ کھڑا زبر کے متعلق جو ہے نا آپ نے پڑھ لیا. اب پڑے زبر اور کھڑے زبر کی اکٹھی جو ہے نا مشق یاد رکھیں گے. پڑا زبر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے, جیسے ب, ت, ث. اور کھڑا زبر ہونٹوں کو
اوپر کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ب ت ث. تو یہ اس کی جو ہے تعریف آپ نے سن لی. اب ان دونوں کی مشق جو ہے نا ہم نے کرنی ہے. پڑا زبر اور کھڑا زبر. با زبر با، با کھڑا زبر با. تا زبر تا، تا کھڑا زبر تا. ثا زبر ثا، ثا کھڑا زبر ثا. جیم کھڑا زبر، جیم زبر جا، جیم کھڑا زبر جا. ح زبر ح، ح کھڑا زبر ح. خا زبر خا، خا، خا کھڑا زبر خا. دال زبر دا، دال کھڑا زبر دا. تو اس طریقے سے ان کے ہم نے ہجے کرنے ہیں. ہجے کرنے کا طریقہ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا وہ سن لیا. تو اب صرف رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑا زبر اور کھڑے زبر کے ساتھ، یعنی ان کا رواں. ذ ذ، را را، ز ز، س س، ش ش، ص ص، ظ ظ، ط ط، ظ ظ، ع ع، غ غ، ف ف، ق ق، ك ك، ل ل، م م، ن ن، و و، ه ه ه، ا ا، ی ی. تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کو ہم نے پڑھنا ہے. اب آگے الفاظ کی صورت میں بلا. تو اب با کے اوپر پڑا زبر ہے تو اس کو جو ہے نا ہم نے کھینچنا نہیں. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو لام کی آواز کو ہم نے تھوڑا کھینچنا ہے. بلا، قلا، سجا، علا، اتا، عصا. تو اس طریقے سے قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو جہاں پڑا زبر ہے تو اس کو آپ نے نہیں کھینچنا، جہاں کھڑا زبر ہے تو اس کو آپ کھینچیں گے. تو یہاں سبق نمبر 6 جو ہے نا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. تو اگلا سبق نمبر 7 انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. والسلام.